العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمَدًا فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي 3 سنین. اور جب باپ نے اپنے بیٹے کو عمدن قتل کر دیا تو چونکہ باپ پر قصاص واجب نہیں ہوگا، دیت واجب ہوگی، تو دیت اس کے مال میں واجب ہوگی 3 سال میں، یعنی 3 سال میں دیت ادا کرنا ضروری ہے. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی الفور واجب ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف، اس لیے کہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو چیز اتلاف سے واجب ہوتی ہے اس کا وجوب فی الفور ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی فوراً واجب ہوگی. والتاجیل، اور تاجیل خاطی کے اندر تخفیف کے لیے ہے، چونکہ وہ معذور ہے، خطاً اس سے فعل سرزد ہوا ہے، اس لیے اس میں تاجیل کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے. وَهَذَا عَامِدٌ، اور یہ چونکہ عامد ہے لہٰذا اس تخفیف کا جو کہ معذور کے لیے ہے مستحق نہیں ہوگا. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْمَالَ وَجَبَ جَبْرًا لِحَقِّهِ، اور اس لیے کہ مال یہاں پہ واجب ہوا ہے اس کے حق، یعنی باپ کے حق کی تلافی، بیٹے کے حق کی تلافی کے لیے، اور اس کا حق اس کے نفس میں فی الحال پایا جا رہا ہے، لہٰذا تاجیل کے ذریعے سے تلافی نہیں کی جائے گی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. وَلَنَا أَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ، ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ ایسا مال ہے جو قتل کی وجہ سے واجب ہوا ہے، لہٰذا وہ مؤجل ہوگا، چونکہ جو دیت خطاً اور شبہ عمد کی ہوتی ہے وہ تاجیل کے ساتھ واجب ہوتی ہے، پس یہ مؤجل ہوگا خطاً اور شبہ عمد کی دیت کی طرح. وَهَذَا لِأَنَّ الْقِيَاسَ، اور ایسا اس لیے کہ قیاس مال کے ذریعے آدمی کے تقوم کا انکار کرتا ہے، چونکہ دونوں کے اندر مماثلت نہیں پائی جا رہی ہے. لعدم التماثل، تماثل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کس کے درمیان؟ مال اور آدمی کے درمیان. والتقویم، اور تقویم شرع سے ثابت ہے. وقد ورد به مؤجلا، اور شریعت تعجیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے نہ کہ تعجیل کے ساتھ، لہٰذا اس سے عدول نہیں کیا جائے گا. لا سیما، خاص طور پہ زیادتی کی طرف. ولما لم يجوز التغلیظ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تغلیظ عمدیت کے اعتبار سے مقدار میں جائز نہیں ہے، تو پھر وصف کے اعتبار سے بھی یا وصف میں بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی اس میں تعجیل نہیں کر سکتے، یا تعجیل جس طریقے سے وارد ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کو باقی رکھیں گے. وَكُلُّ جِنَایَةٍ، اور ہر وہ جنایت جس کا جانی اعتراف کر لے ففی مالہ، تو اس کے مال میں واجب ہوگی. وَلَا يُصَدَّقُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اور عاقلہ پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. لما روینا، جیسا کہ ہم نے روایت کیا. وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَتَعَدَّى الْمُقِرَّ لِقُصُورِ وِلَایَتِهِ عَنْ غَیْرِهِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اقرار موقر سے اس کی قصور ولایت کی وجہ سے غیر کی جانب متعدی نہیں ہوگی. فلا یظہر، پس عاقلہ کے حق میں اس کا ظہور نہیں ہوگا، چونکہ عاقلہ پر اس کو ولایت، اقرار کی ولایت حاصل نہیں ہے. اقرار کی ولایت اسی پر منحصر ہے، اسی پر مقصور ہے، لہٰذا عاقلہ تک اس کی ولایت اقرار کے سلسلے میں متعدی نہیں ہوگی.
اسی کو بتایا لأن الإقرار لا يتعدى. آگے فرماتے ہیں فرمایا وعمد الصبی اور بچے کا عمد بچے اور مجنون کا عمد خطاً شمار ہوگا، یعنی ان کا فعل اگرچہ عمدن ہو لیکن وہ عمدن شمار نہیں ہوگا، خطاً شمار ہوگا. وفی الدیہ اور اس میں دیت ہوگی عاقلہ پر. وکذالک کل جنایہ اور اسی طرح ہر وہ جنایت جس کا موجب 500 ہو یا زیادہ ہو، اور معتو یعنی جو کم عقل ہو بیوقوف ہو وہ بھی مجنون کی طرح ہے. وقال الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے وغیرہ کا عمد بھی عمد ہوگا یہاں تک کہ دیت اس کے مال میں واجب ہوگی، لأنہ اس لیے کہ وہ حقیقت میں عمد ہے. اذ العمد حقیقت میں عمد کیوں ہے؟ اذ العمد هو القصد اس لیے کہ عمد وہ ارادہ ہے. غیر انہ تخلف عنہ احد حکمیہ مگر یہ کہ اس سے اس کے دو حکموں میں سے ایک ختم ہو جائے گا، وہ القصاص اور وہ قصاص ہے، لہذا اس پر دوسرے حکم کو ثابت کیا جائے گا، باقی رکھا جائے گا. وہ الوجوب فی مالہ اور وہ وجوب ہے اس کے مال کے اندر. ولہذا تجب الکفارہ امام شافعی اپنے تائید میں کہ ان لوگوں کا عمدن ہی شمار ہوتا ہے اپنی تائید میں فرماتے ہیں اسی وجہ سے کفارہ اس کا کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور میراث سے محروم ہو جائیں گے. وَيَغْرُمُ عَنِ الْمِيرَاثِ الْأَصْلِ ان کے اصول کے مطابق میراث سے بھی وہ محروم ہو جائے گا. لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْقَتْلِ اس لیے کہ کفارہ اور میراث دونوں قتل سے متعلق ہیں. وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دلیل وہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مجنون کی دیت عاقلہ پر مقرر کی ہے. وقال اور فرمایا ہے کہ اس کا عمد اور اس کا خطا برابر ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ اور اس لیے کہ بچہ محل شفقت ہے اور عاقل جو خاطی ہو جب وہ تخفیف کا مستحق ہے یہاں تک کہ دیت اس کی جنایت کی وجہ سے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے تو بچہ جو کہ معذور ہے عاقل کے مقابل میں وہ تو بدرجہ اولا اس کا مستحق ہوگا کہ اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہو. وَهُوَ آذر اولا بهذا التخفیف وہ اس تخفیف کا بدرجہ اولا مستحق ہوگا. وَلَا نُسَلِّمُ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ عمدیت کا تحقق ہوا ہے اس لیے کہ عمدیت کا تحقق ترتب علم پر ہوتا ہے اور علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. والمجنون اور مجنون کے اندر عقل ہے نہیں بچے کے اندر عقل ناقص ہے تو گویا کہ علم ہی حاصل نہیں ہوا. جب حصول علم ہی نہیں ہوا تو عمدیت کا ترتب اس پر کیسے ہوگا؟ فَأَنَّا يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا لہذا ان سے عمدیت کا تحقق کیسے ہوگا؟ پس کیسے ان دونوں سے قصد کا تحقق ہوگا؟ وَسَارَ لہذا یہ نائم کی طرح ہو گئے. اور رہی بات میراث سے محرومی کی تو یہ عقوبت ہے اور وہ لوگ تو عقوبت اہل عقوبت میں سے نہیں ہیں ابھی تو ان کو عقوبت نہیں دی جا سکتی تو پھر میراث سے محرومی کیوں؟ والکفارۃ اور کفارہ اپنے نام کی طرح
یہ چھپانے والا ہے، تو کفارہ بھی جب چھپانے والا ہے اور بچوں یا پاگل تو کوئی گناہ کرتے نہیں، ان کے ذمے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، تو پھر کفارہ کیوں؟ اور کوئی گناہ تو ہے نہیں کہ اس کو چھپائے گا، لأنہما مرفوع القلم، اس لیے کہ وہ دونوں مرفوع القلم ہیں۔ فصل فی الجنین، یہ فصل جنین کے بیان میں ہے۔ قال فرمایا وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، اور جب کسی نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا، پھر اس نے جنین کو جن دیا، جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، میتن مردہ ہونے کی حالت میں، تو اس میں غرہ ہے۔ غرہ کیا ہے؟ اور دیت کے 10ویں حصے کا نصف ہے، یعنی 5 اونٹ۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی دیت کا نصف۔ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ، اور یہ ذکر کے اندر ہے، مذکر کے اندر۔ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ، یہ بات مذکر کے اندر ہے۔ وَفِي الْأُنْثَى، مؤنث کے اندر عورت کی دیت کا عشر ہے۔ تو بات برابر ہو گئی، عورت کی دیت کا عشر اور مذکر کی دیت کا نصف عشر دونوں برابر ہو گئے۔ اسی کو آگے بتایا میں کل منہما، اور دونوں میں سے ہر ایک کی مقدار 500 درہم ہے۔ والقیاس الا یجب شیء، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بھی واجب نہ ہو، لأنه لم يتيقن بحیاتی، اس لیے کہ وہ ماں کی پیٹ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا یقین تو ہے نہیں، غیر متیقن ہے۔ والظاہر لا يصلح حجة للاستحقاق، اور جو ظاہر ہے یعنی حمل، اس کے اندر استحقاق کے لیے حجت بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی واجب نہ ہو۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنین میں غرہ ہے، یعنی غلام یا بادی کا، اس کی قیمت 500 ہے، اور ایک روایت میں او 500 بھی ہے۔ فترکنا القیاس بالاثر، تو ہم نے قیاس کو جس کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ بھی واجب نہ ہو، اس اثر کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ وہ حجت، اور یہ حجت ہے ان کے خلاف جنہوں نے غرہ کی مقدار 600 سے کیا ہے، یعنی جنہوں نے غرہ کی تقدیر 600 سے کی ہے، جیسے مالک اور شافعی رحمہم اللہ۔ وہی العاقلہ، اور یہ یعنی غرہ جو واجب ہوگا، اس کی قیمت جو واجب ہوگی تو عاقلہ پر ہوگی ہمارے نزدیک۔ اذا كانت 500 درہم، جب 500 درہم ہو۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مال میں واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ جز کا بدل ہے، نفس کا بدل نہیں ہے، اور عاقلہ نفس کے بدل کے متحمل ہوتے ہیں، نہ کہ جز کے بدل کے۔ وَلَنَا أَنَّهُ علیہ السلام، ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے غرہ کا فیصلہ کیا عاقلہ پر، یہ تو حدیث ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نفس کا بدل ہے، جنین ظاہر سی بات ہے، جنین ضائع ہوا ہے تو جنین تو نفس ہے۔ وَلِهَذَا
سمہ علیہ السلام دے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کو دیت کا نام دیا ہے۔ ہاں، چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو ہو، یعنی دیت ادا کرو۔ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جو نہ رویا ہے نہ چلایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جنین کے بدلے میں جو مال واجب ہوتا ہے اس کو دیت سے تعبیر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نفس کا بدل ہے، اس لیے کہ ما دون النفس میں عرش ہوتا ہے نہ کہ دیت۔ ہاں، مگر یہ کہ جو اس کے برادری کے لوگ ہیں وہ 500 سے کم کی دیت نہیں اٹھائیں گے، چونکہ عواقل 5 سے کم کی دیت نہیں اٹھاتے ہیں۔ وَتَجِبُ فِي سَنَةٍ، اور 1 سال میں واجب ہے، وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 سال میں، اس لیے کہ نفس کا بدل ہے اور نفس کا بدل 3 سال میں واجب ہوتا ہے۔ اپنے تائید میں فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَكُونُ مَوْرُوثًا، اسی وجہ سے یہ اس کے ورثہ کے درمیان بطور وراثت کے تقسیم کیا جائے گا، یہ موروث بن جائے گا۔ وَلَنَا مَا رُوِيَ، ہماری دلیل وہ ہے جو امام محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں یہ بات پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاقلہ پر مقرر کیا ہے 1 سال میں۔ وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَدْلَ النَّفْسِ، اور اس لیے کہ اگر وہ نفس کا بدل ہو اس اعتبار سے کہ وہ علیحدہ نفس ہے، فَهُوَ بَدْلُ الْعُضْوِ، تو عضو کا بھی بدل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ماں کے ساتھ متصل ہے۔ لہذا 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک اعتبار سے تو نفس لگ رہا ہے علیحدہ، اور ایک اعتبار سے وہ ماں کا جز لگ رہا ہے۔ تو ہم نے پہلی صورت پر توریث کے حق میں عمل کیا اور دوسری پر تعجیل کے حق میں، یعنی دونوں کے حق میں، دونوں پر ہم نے عمل کیا۔ لہذا توریث کے حق میں ہم نے پہلی صورت پہ عمل کیا اور دوسری صورت میں پر عمل کیا تعجیل کے حق میں کہ 1 سال تک رہے گی، اس لیے کہ عضو کا بدل جب تہائی دیت ہو یا کم ہو تہائی دیت ہو یا کم ہو اکثر من نصف العشر، جو نصف عشر سے زیادہ ہو تو واجب ہوتی ہے 1 سال میں، برخلاف دیت کے اجزاء کے، لأن كل جزء منها، اس لیے کہ اس میں کا ہر جز جس پر واجب ہوا ہے تو 3 سال میں واجب ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، اس لیے کہ جو روایت ہم نے بیان کیا ہے وہ مطلق ہے، یعنی فی الجنین غرہ والی روایت جو ہم نے بیان کیا ہے وہ مطلق ہے، لہذا مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوں گے۔ وَلِأَنَّ فِي الْحَيَّيْنِ إِنَّمَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ، کرے کہ 2 زندہ لوگوں کے اندر تفاوت ظاہر ہوتا ہے، آدمیت کے معنی کے تفاوت کی وجہ سے۔ وَلَا تَفَاوُتَ فِي الْجَنِينِ،
اور جنین میں کوئی تفاوت ہے نہیں۔ آدمیوں کے اندر، زندہ لوگوں کے اندر تو تفاوت ہے، مثلا مرد اور عورت دونوں مال کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں آدمی کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں حاصل ہوتی ہیں، تو دونوں کے اندر تفاوت ہے۔ لیکن جنین کے اندر چونکہ ابھی آدمیت کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے کوئی تفاوت ہے نہیں، لہٰذا ایک ہی مقدار کے ساتھ دونوں کی تقدیر لگائی جائے گی اور وہ 500 ہے۔ فَإِنْ أَلْقَتْ حَيًّا، پس اگر زندہ اس نے جنا یعنی بچہ گرایا پھر مر گیا تو اس میں پوری دیت ہے، اس لیے کہ اس نے زندہ چیز کو مارنے سے ضائع کر دیا ہے، چونکہ یہ مرا ہے وہ سابق مار ہی کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَلْقَتْ، اور اگر مردہ گرایا ہے پھر وہ خود مر گئی یعنی ماں خود مر گئی تو اس پر ماں کے قتل کی دیت ہوگی اور گرہ ہوگا اس کو گرانے کی وجہ سے۔ وقد صح انہ علیہ السلام، اور صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے اندر یعنی اس جیسی صورت کے اندر دیت اور گرہ دونوں کا فیصلہ کیا ہے۔ وَإِن مَاتَتِ الْأُمُّ مِنَ الضَّرْبَةِ، اور اگر ماں مارنے سے مر جائے پھر جنین اس کے بعد زندہ نکل جائے پھر مر جائے تو اس پر ماں کی دیت ہوگی اور جنین کی دیت ہوگی، اس لیے کہ اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وَإِن مَاتَتْ، مارنے سے ماں مر گئی پھر اس کو مردہ گرایا، بچہ مردہ ہو کر جنین نکلا تو اس پر ماں کی دیت ہے اور جنین کے سلسلے میں کچھ واجب نہیں ہوگا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنین کے اندر گرہ واجب ہوگا، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کی موت ضرب سے واقع ہوئی ہے، فصار کما، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس کو مردہ اس نے جنا ہو۔ وہی حیۃ، اور ماں زندہ ہو تو اس میں گرہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بھی گرہ واجب ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ماں کی موت اس کی موت کے 2 سببوں میں سے ایک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بچہ جو جنین مرا ہے وہ ماں کی موت کی وجہ سے مرا ہو، ممکن ہے، لأنه يختنق بموتها، اس لیے کہ اس کی موت کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ ماں کے سانس لینے کی وجہ سے سانس لیتا ہے، فلا یجب الضمان، لہذا ضمان واجب نہیں ہوگا شک کی وجہ سے۔ قال، فرمایا وما یجب فی الجنین، اور جو جنین میں واجب ہوتا ہے موروث عنہ، تو اس کی طرف سے وہ موروث شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے نفس کا بدل ہے، لہذا اس کے ورثہ اس مال کے وارث ہوں گے۔ ولا یرثہ الضارب، اور مارنے والا اگر وارثین میں سے ہے تو اس کا وارث نہیں ہوگا۔ حتی لو ضرب بطن امرأتہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے پیٹ پر مارا اور اس نے بچہ گرا دیا مردہ، فعلی عاقلۃ الاب، تو باپ کے عاقلہ پر گرہ واجب ہوگا اور باپ اس کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ناحق مباشرتاً قتل کیا ہے۔ جب ناحق مباشرتاً قتل کیا ہے اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ قاتل کے لیے میراث نہیں ہے، ولا میراث للقاتل،
لہذا وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ قال فرمایا وفی جنین الامتی، اور بادی لونڈی کے جنین میں، جب کہ وہ جنین مذکر ہو تو اس کی قیمت کے عشر کا نصف واجب ہوگا۔ لو کان حیا، اگر جننے کے بعد، گرانے کے بعد ہو، زندہ ہوتا، یا یوں کہیے کہ زندہ جنین کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کا نصف عشر واجب ہوگا۔ وہ عشر قیمت ہی، اور اس کی قیمت کا عشر واجب ہوگا۔ لو کان انسا، وقال، اگر مؤنث ہو، وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ماں کی قیمت کا عشر واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ ماں کا جز ہے من وجہین، و زمان الاجزائی، اور اجزاء کا زمان، اس یوخذ مقدارها من الاصل، اس کی مقدار کا اندازہ اصل سے لگایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اصل جو کہ ماں ہے اس سے لگایا جائے گا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، انہ بدل نفس ہی، کی جنین اس کے نفس کا یہ بدل ہے، یعنی یہ نفس جنین کی جو قیمت ادا کر رہا ہے تو یہ نفس کا بدل ہے، اس لیے کہ لأن زمان الطرف، طرف کا زمان نہیں واجب ہوتا ہے مگر نقصان کے ظہور کے وقت اصل سے۔ اور یہاں پہ ایسی بات ہے نہیں، یہاں پہ اصل کا تو اعتبار کیا نہیں گیا ہے، ولا معتبر بہ، اور اس کا اعتبار کیا نہیں کیا گیا ہے جنین کے زمان میں۔ اس لیے کہ اگر ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تب بھی جنین کا زمان واجب ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ یہاں پہ اصل کا اعتبار ہی نہیں ہے، لہذا لازم کیا آیا کہ یہ اس کے نفس کا بدل ہے، لہذا اسی سے تقدیر اندازہ لگایا جائے گا۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقصان کا زمان واجب ہوگا، اگر ماں کے اندر کوئی کمی، نقص، عیب آیا ہے تو نقصان کا زمان واجب ہوگا، اعتباراً بجنین البہائم، بہائم کی جنین پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَهَذَا لِأَنَّ الزَّمَانَ فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ، اور یہ اس لیے کہ غلام کے قتل میں زمان مال کا زمان ہوتا ہے ان کے نزدیک، علامہ نذکر انشاءاللہ، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ فسخ الاعتبار والا اصل ہی، لہذا ان کی اصل پر قیاس کرنا کیا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ فَإِن ضُرِبَتْ، فرمایا فَإِن ضُرِبَتْ فَآتَكَ الْمَوْلَى، بادی ماری گئی، کسی نے اس کو مارا، مولا نے آزاد کر دیا کہ جو کچھ پیٹ میں سب آزاد ہے، پھر اس نے جنین کو زندہ جنا، گرایا، پھر مر گیا، تو اس میں اس کی قیمت ہوگی، یعنی زندہ ہونے کے اعتبار سے کہ زندہ ہوتا تو اس کی کیا قیمت بنتی، اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ، اور اگر آزاد کرنے کے بعد مر جائے، عفواً وَإِن مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ، اگرچہ وہ آزاد کرنے کے بعد مرے، لِأَنَّ قَتْلَهُ، اس لیے کہ قتل جو واقع ہوا ہے وہ سابق والی ضرب ہی سے واقع ہوا ہے، اور اس حالت میں وہ حالت رق میں تھی، اور اس حالت میں وہ حالت رق میں ہے، فَلِهَذَا تَجِبُ الْقِیمَةُ، اسی وجہ سے قیمت واجب ہوگی نہ کہ دیت، وَتَجِبُ قِیمَتُ حَیًّا،
اور اس کی قیمت زندہ ہونے کے اعتبار سے واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کا قاتل ہو گیا ہے اس حال میں کہ وہ زندہ تھا۔ فنظرنا الی حالت السبب، لہذا ہم نے سبب اور تلف کی دونوں حالتوں کی طرف نظر کیا، یعنی ہم نے قیمت واجب کیا نہ کہ دیت، ضرب کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے، اور ہم نے قیمت اس کی واجب کیا زندہ ہونے کے اعتبار سے، تلف کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وقیل ھذا عندہما، اور کہا گیا ہے کہ یہ ان دونوں کے نزدیک ہے، یعنی شیخین کے نزدیک، وعند محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قیمت واجب ہوگی، ما بین کونہ مضروبا الی کونہ غیر مضروب، اس کے مضروب اور غیر مضروب ہونے کے درمیان، یعنی جو قیمت مضروب کی بنے گی اور غیر مضروب کی بنے گی، دونوں میں جو تفاوت ہوگا وہ قیمت واجب ہوگی۔ لأن الاعتاق، فرماتے ہیں اس لیے کہ آزاد کرنا، اعتاق، اس نے سرایت کو روک دیا ہے، ختم کر دیا ہے، علی ما یاتی، جیسا کہ عنقریب انشاءاللہ آئے گا۔ قال، فرمایا، ولا کفارۃ فی الجنین، اور جنین میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وعند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ من وجہ نفس ہے، لہذا کفارہ احتیاطاً واجب ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارہ کے اندر عقوبت کا معنی پایا جاتا ہے، اور تم جان چکے ہو نفوس مطلقہ کے اندر فلا تتعداها، لہذا اس سے یہ تجاوز نہیں کرے گا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ، اسی وجہ سے پورا بدل واجب نہیں ہوتا بلکہ برہ واجب ہوتا ہے۔ قالوا، مشائخ نے فرمایا، مگر یہ کہ ضارب چاہے اگر کفارہ ادا کرنا تو بالکل کر سکتا ہے، لِأَنَّهُ ارتكب محظورا، اس لیے کہ اس نے ممنوع کام کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اگر وہ کفارہ ادا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور جو اس نے کیا ہے اس سے استغفار کر لے تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ والجنین الذی قد استبان بعض خلقہ، اور وہ جنین جس کا بعض خلقت یعنی ظاہر ہو گئی ہو، تو جنین تام کے درجے میں ہے ان تمام احکام میں، اس لیے کہ جو ہم نے روایت کیا وہ مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں کہ پورا جنین گرنا نکلنا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ دوسری دلیل، اور اس لیے کہ وہ ولد ہے، ام ولد ہونے کے حق میں، عدت پوری ہونے کے حق میں، نفاس کے حق میں، یعنی اگر بعض خلقت ظاہر ہوئی ہے تو اس سے وہ اگر باندھی ہے ام ولد بن جائے گی، عدت والی ہے تو عدت پوری ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ وہ ولد کے درجے میں ہے۔ فَكَذَا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ، لہٰذا اس حکم کے اندر بھی وہ اگرچہ ناقص ہے لیکن تام کے درجے میں ہوگا۔ وَلِأَنَّ بِهَذَا الْقَدْرِ، اور اس لیے بھی کہ خلقت کے اس مقدار سے، اس قدر سے وہ علقہ یعنی خون بستہ سے الگ ہو جاتا ہے اور خون سے الگ ہو جاتا ہے، فَكَانَ نَفْسًا، لہٰذا وہ نفس ہو گیا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.